الحمد لله الواحد الأحد الصمد الماجد الحميد المتحمد الذي لا تحيط به الأفكار ولا تنتهي إليه الأسرار ولا تدركه البصائر والأبصار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده الأوحد الأعبد وحبيبه الأوحد وأمينه الأجود، وهو المرسل الأكمل الأجمل الأفضل الأعظم الأكرم الأحلم والأعلم، وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محتشم حاضرین و سامعین، بحمدہ تعالی تحریک پاسبان ختم نبوت عبد الرحمن شہید یونٹ الہی آباد کے زیر اہتمام یہ ہفتہ وار ختم نبوت کانفرنس، جس کی میزبانی ہمارا بہت ہی پیارا بچہ زیارت اشرف اور ان کے بھائی عدنان صاحب کر رہے ہیں، میں نہ صرف اس محفل پاک کے انعقاد پر انہیں مبارکباد پیش کروں گا، بلکہ ایک چیز یاد بھی کروانا چاہوں گا کہ اس بچے کو یہ محفل کرواتے ہوئے آج کے دن 1 سال مکمل ہو گیا ماشاءاللہ، اور ان 1 سال کی محافل میں اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے صلے کیا ہیں اور جزائیں کیا ہیں، تو وہ زیارت سے اور ان کے بڑے بھائی سے اس کی برکات، اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں جو ان کے گھر میں نازل ہوئی اس ذکر کی، وہ تنہائی میں ان سے پوچھ سکتا ہے۔ تو بہت بہت مبارکباد میری طرف سے، تحریک پاسبان ختم نبوت کی پوری ٹیم کی طرف سے اس بچے کو کہ یہ لگن کے ساتھ حضور کی ختم نبوت کی محفل، ویسے تو یہ ہفتہ وار ہوتی ہے لیکن اس کی ضد ہوتی ہے کہ 1 مہینے میں 1 پروگرام مجھے ضرور دیا جائے، اور ایسی ضد جو ہے وہ قابل تحسین ہے۔ میں نے قبل اس کے کہ میں جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی تفصیل کی طرف بڑھوں، میں اپنی بات کا آغاز ایک سچے واقعے سے کرنا چاہتا ہوں۔ کسی اللہ کے بندے نے ایک نیک بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ وہ بزرگ بھی فیصل آباد کے گرد و نواح میں دالوال میں ان کا مزار ہے، حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس شخص نے، اس نیک بندے نے یہ بات مجھے خود سنائی کہ میں نے ان کے مزار پر بیٹھ کر صاحب مزار سے بات چیت کی، روحانی ملاقات صاحب مزار سے ہوئی، اور کشف میں اہل مزار نے مجھے یہ نصیحت کی کہ آج نفسا نفسی کا دور ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے،
کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہے، ہر بندے کو ایک چیز کامن چاہیے۔ کامن سے مراد ہر بندے کو ایک چیز برابر چاہیے، ایسی چاہیے کہ جو امیر کے پاس ہو وہی غریب کے پاس ہو، جو ڈاکٹر کے پاس ہو وہی انجینئر کے پاس ہو، ایک چیز کامن چاہیے، اور وہ چیز ہے سکون۔ سکون کی تلاش غریب اور امیر کے فرق کے بغیر ہر بندہ آج سکون کی تلاش میں ہے۔ تو صاحب مزار نے فرمایا کہ ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون ملے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ سکون تلاش کرنا کتنا آسان ہے۔ سکون تلاش کرنا اس قدر آسان ہے کہ نماز کے بعد جو بھی اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل پر اللہ رب العزت سکون نازل کر دے گا۔ یہ تو قرآن کا بھی فرمان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو پھر صاحب مزار نے فرمایا کہ یہ جو سکون ہے یہ اللہ کا ذکر سکون کی آماجگاہ ہے۔ اگر کوئی سکون چاہتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کے اس گھر میں اپنے آپ کو داخل کر دے، سکون خود بخود اس انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس سے جو بات آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہوں کہ جیسے سکون کا گھر اللہ کا ذکر ہے، بالکل ایسے ہی ایمان کو بچانے کا گھر حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں جب ہر بندہ اپنی اپنی بولیاں بول رہا ہے، جب ہر بندہ اپنے اپنے راگ الاپ رہا ہے، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس شیطانیت زدہ ماحول میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کا تحفظ ہو، آپ کے عقیدے کا تحفظ ہو، آپ کی اولادوں کا ایمان اور عقیدہ بچ جائے، تو ایک صورت ہے، حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ خود بھی کرو، اپنی اولادوں کو بھی اس مشن پر لگاؤ، ایمان سیکیور ہو جائے گا۔ اور پھر جیسے میں نے کہا کہ نفسا نفسی کا دور ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے میں اپنے خطبہ جمعہ کے اندر اپنے مقتدیوں کو کہا کرتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ فتنے ایسے برس رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش برستی، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی الیکٹرانک میڈیا پر۔ آپ دیکھیے کہ کیا کیا ظلم سوشل میڈیا پر نہیں ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور جہاں میں نے آپ کو یہ نصیحت کی، وہاں ایک نصیحت اور بھی سن لیجئے کہ نوجوان نسل تیزی سے اپنے آئیڈیل بدلتی رہتی ہے۔ نوجوان نسل کبھی کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہے، کبھی کسی سٹار کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہے، کبھی کسی سیاستدان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتی ہے۔ تو یہ آئیڈیل آئے روز بدلتے رہنا، اس نے ایک اور فتنہ ہمارے اندر وبا کر رکھا ہے، اور ہماری نوجوان نسل اس بات سے لا علم ہے کہ آئیڈیلزم اور کسی کو اپنا آئیڈیل اگر بنانا ہے تو آئیڈیل بننے کی جو ذات ہے اور اس کی حقدار ہے وہ صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کی ذوات مبارکہ ہے، حضور کے صحابہ کرام یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم اپنا آئیڈیل بنا سکتے ہیں، وگرنہ نہ کوئی آئیڈیلزم ہے، نہ کوئی فالوور ہے۔ آج کل یہ ٹرم بھی آپ سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ فلاں بندے کے اتنے فالوور ہیں، خدا کی قسم وہ فالوور نہیں، وہ تماش بین ہے۔
तमाशबीन को फॉलोवर नहीं कहा जा सकता। अगर किसी को फॉलो किया जा सकता है तो बता दिया कि वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। आप कहेंगे कि शायद अल्लामा साहब ने, शाह साहब ने, अल्लामा तो मैं नहीं हूं, मेरे मुंह से निकल गया, शाह साहब ने ये कह दिया कि ये तमाशबीन है, तो मैंने जो बात कही है इस पर मैं दलील भी रखता हूं। आपने देखा कि पिछले दिनों दो अमवात ऐसी हुई हैं कि जो सोशल मीडिया पर वो दोनों खवातीन कई लाख फॉलोवर रखती थी। फॉलोवर ये वही वाले जिनका मैंने कहा तमाशबीन। एक की डेड बॉडी 7 महीने बाद मिली और एक जो बच्चों वाली, पोतों वाली, पड़पोतों वाली थी, उसकी डेड बॉडी 10 दिन बाद निकली। तो हाज़रीन गिरामी कद्र, जहां हमें अपनी औलाद के ईमान और अकीदे की हिफाजत करनी है, वहीं अपनी औलाद को यह भी सिखाना है कि बेटे अगर किसी को फॉलो करना है तो वो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और हाज़रीन गिरामी क़द्र, बात तवील ना हो जाए, मैं सिर्फ आज चंद मिनटों में, वक्त मुख्तसर है, अकीदा खत्म नबूवत ही बयान करूंगा, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत 4 खुलफाए राशिदीन की जुबानी बयान करूंगा। 2 शेखैन करीमैन हैं जिनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी जुबान से अकीदा खत्म नबूवत बयान किया। पहले खलीफा राशिद का नाम क्या है बताएं जी, ऊंची आवाज से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफतुन बिला फस्ल, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर। और आप सोशल मीडिया पर ये भी सुनते रहते हैं ना, ये भी झूठ है, प्रोपेगेंडा है कि माज़अल्लाह सहाबा किराम की और अहले बैत अतहार की कोई आपस में मखासमत थी, कोई झगड़ा था, कोई इख्तिलाफ था। झूठ है, झूठ है, झूठ है। न सहाबा और अहले बैत का कोई झगड़ा था, न कोई मखासमत थी, ये दोनों आपस में शीरो शकर थे। अक्सर हमारे यहाँ नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हमारी इस वज़्न में तशरीफ लाए इलाका की मारूफ शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना यासिर हुसैन मुस्तफाई साहब, दिल की अता गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं। हाज़रीन गिरामी क़द्र, मैं अर्ज कर रहा था कि अकीदा खत्म नबूवत 4 खुलफाए राशिदीन की जुबानी। पहले खलीफा राशिद हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब मुनकिरीन ज़कात उठे और उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया, ये अजीब कशमकश का दौर था कि हर तरफ से बगावतें उठ रही थी, शोरशें उठ रही थी, और हर तरफ ऐसा मंजर था कि इस्लाम के जो मुखालिफ थे वो सब ये समझ रहे थे कि इस्लाम आज है या कल है, लेकिन सहाबा किराम जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, वो इन सारे फितनों से न बुर्द आज़मा होकर दीन को जिन्होंने हम करेंगे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने मशावरत की और हजरत फारूक आजम ने मशवरा देते हुए कहा कि खलीफा राशिद आप इनके साथ जरा नरमी वाला मामला कीजिएगा। तो कुर्बान जाए उस यारे कार के कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, उमर इस्लाम से पहले तो बहुत जर्री हुआ करते थे, इस्लाम लाने के बाद आज क्या हो गया। और आपने फरमाया, मुझे खुदा की इज्जत की कसम है, अब वही का सिलसिला बंद हो गया।
سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اب اگر مجھے دیوانہ وار ان سے لڑنا پڑے میں پھر بھی لڑوں گا اور ان سے زکات وصول کروں گا. تو آپ کا یہ اعلان فرمانا کہ سلسلہ وحی کا بند ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ وحی آئے گی. وحی اس لیے نہیں آئے گی کہ اب نبوت اور رسالت کا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ سب نے سن رکھا ہے کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو آپ نے تلوار اپنی نیام سے نکال لی اور کہا خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا، جس نے یہ کہا میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اور آپ وہ وقت پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کرام کیسے دیوانہ وار حضور سے عشق کیا کرتے تھے. ایک صحابی جو اپنی کھیتوں میں کام کر رہے تھے ان کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے وہیں پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور کہا کہ مالک مجھے انجا کر دے، اگر حضور نہیں رہے تو میں اس دنیا کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کیا منظر تھا کہ جب صحابہ کرام دیوانہ وار حضور کی وصال کی خبر سن کر مچل رہے تھے تو فاروق اعظم نے کہا جو کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. یہ وہ وقت تھا جب سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور جو دین کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ دین باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا. یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے تسلی دی سیدنا فاروق اعظم جیسے جلیل صحابی رسول کو. اور پھر جب آپ کو اس کا یقین ہوا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد انور کے پاس آئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی جانب بیٹھ گئے اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرنے لگے. ان شانوں میں ایک شان فاروق اعظم نے یہ بھی بیان کی کہ حضور اللہ رب العزت نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا. اب آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا. یہ حضرت فاروق اعظم نے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا. اور تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس شخص نے کہا کہ خلیفہ راشد کیا وحی اب بھی آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں وحی کا سلسلہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر منقطع ہو گیا. فرمایا لیکن اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو القاء کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ کون سا بندہ کیا معاملہ کر رہا. سیدنا فاروق عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمانا اس شخص کو کہ تجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے یہ بیان کر رہا تھا کہ تم نبی کا علم غیب نہیں مانتے. نبی تو نبی ہے، نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ آنے والے کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سی نیکی کر کے آیا اور کون سا گناہ کر کے آیا. اور چوتھے خلیفہ راشد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ نے ایک درود پاک کا صیغہ لکھا. درود پاک کا صیغہ لکھا اور اس صیغے میں فرمایا اللہم عربی مفتی صاحبانی پڑھ کے سنائیں گے، ان کے سامنے غلط بندے اور رسول ہیں اور گزشتہ سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں. یہ درود پاک کا صیغہ مولا علی نے لکھا اور مولا علی نے بتایا درود پاک کے اس صیغے میں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، میری گزارشات صرف اتنی ہی تھی، صرف 10 منٹ باقی ہیں اذان ہونے میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اذان تک ہماری یہ محفل ختم ہو جاتی ہے۔ میری گزارشات اتنی ہی تھی۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ چند کلمات کہیں پھر دعا فرمائیں۔